صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے اعضاء سے لوگ محفوظ ہوں۔ سوچنے والی بات ہے، کیا فلسطین کے مسلمان ظلم و بربریت کی چکی میں پستے دکھائی نہیں دیتے؟ مسئلہ فلسطین پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے ممالک پر قبضہ کرے۔ مسلم ممالک کو اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے چاہیے اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے لیے خوراک، ادویات سمیت بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے مائع امہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت امت مسلمہ کا اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہم سب فلسطین کے مسئلہ پر یکجا ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات پر مغربی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بڑی حد تک خاموش نظر آتی ہیں۔ تاریخ فلسطینیوں کی حمایت میں تاخیر اور چشم پوشی کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گی۔ اسلام رواداری، انسانی دوستی، امن و سلامتی، احترام انسانیت اور انسانی حقوق کا جو فلسفہ اور نظریہ پیش کرتا ہے، پوری دنیا کی تاریخ اور مذاہب عالم میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ دنیا میں انسانی حقوق کے دوہرے معیار کو خاتمہ اور تدارک و سدباب کیا جائے۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ انسانیت کیا ہے اور انسانی حقوق کیا ہے۔ انسانی حقوق اور آزادی اور حقوق کا وہ نظریہ ہے جس کے تمام انسان یکساں طور پر حقدار ہیں۔ اس نظریے میں وہ تمام اجزاء شامل ہیں جس کے تحت کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسان یکساں طور پر بنیادی اور سہولیات کے لحاظ سے حقوق کے حقدار ہیں۔ ناظرین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسانیت کیا ہے اور ہمیں دوسروں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کی زندگی کو صرف عبادات مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور دعوت و تبلیغ تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ یہ ہمیں اس راستے پر گامزن ہونے کی ہدایت دیتا ہے جس پر انسانیت کے سب سے عظیم محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ دوسری عالمی جنگ کی بدترین تباہ کاریوں اور اس میں بڑے پیمانوں پر انسانی حقوق کی پامالیوں کے پیش نظر لیگ آف نیشنز کو ختم کر کے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا اور اس کے چارٹر میں انسانی حقوق کی حفاظت کی شق پہلے سے ہی شامل تھی۔ تاہم سرد جنگ کے خاتمے کے بعد 1993 کو آسٹریا کے شہر وینا میں ہونے والی عالمی کانفرنس میں انسانی حقوق کے حوالے سے پروگرام تیار کیا گیا جسے وینا ڈکلیریشن اینڈ پروگرام آف ایکشن کا نام دیا گیا۔ کانفرنس میں 171 ممالک اور 800 غیر سرکاری تنظیموں کے تقریباً 7,000 مندوبین نے شرکت کی۔ اسی مناسبت سے ہر سال 10 دسمبر کو دنیا بھر میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ جن کی مبارک زندگی ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا روشن اور مثالی پہلو یہ ہے کہ آپ نے صرف روزے نماز کی تلقین نہیں کی بلکہ حقوق انسانی کا جامع تصور بھی پیش کیا۔ اس حوالے سے امت کو پیغام دینے کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں خود بھی کام کیا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔